نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 98 سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 سے لے کر 206 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے لا املک نہیں میں مالک لنفسی اپنے نفس کے لیے نفعن کسی نفع کا ولا ضرن اور نہ کسی نقصان کا الا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی مکمل عبودیت کا اعلان کریں، یعنی اپنے بندے ہونے کا اعلان کریں اور لوگوں کو یہ بتا دیں کہ آپ غیبی امور کی خبر نہیں رکھتے، آپ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بات کیا کہلوائی گئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ ولو اور اگر کنتو ہوتا میں اعلم جانتا الغیبہ غیب کو لستکثرت البتہ میں جمع کر لیتا یا کثرت حاصل کر لیتا من الخیر بھلائی میں سے۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ لستکثرت من الخیر وما اور نہ مسنی السوء چھوتی مجھ کو کوئی تکلیف۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھ کو پھر کوئی تکلیف نہ چھوتی، میں اپنے لیے انتظام کر کے رکھتا کسی بھی تکلیف کے آنے سے پہلے۔ وما مسنی السوء ان انا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر ڈرانے والا و بشیر اور خوشخبری دینے والا لقومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کو واضح کیا کہ میں نذیر اور بشیر ہوں، اور میرا یہ نذیر ہونا اور بشیر ہونا کن کو فائدہ دے گا؟ ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اس سے یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ آگے ہی یہ بات آ رہی ہے کہ اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائی کو خیر کو جمع کر لیتا اور میں اپنے آپ کو تکلیف سے بھی بچا لیتا۔ اس آیت میں علم الغیب جاننے کے دو فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ، ایسا شخص بہت ساری بھلائیاں جمع کر سکتا ہے جیسا کہ ٹیکسٹ میں موجود ہے لستکثرت من الخیر، اور دوسرا ایسے شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ وما مسنی السوء، یاد رکھیے گا غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقی غیب اور دوسرا نسبی غیب۔ حقیقی غیب جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کی مثال قیامت کے آنے کا وقت ہے۔ دوسرا نسبی غیب، بعض بندوں کے مقابلے میں بعض کو معلوم ہوتا ہے۔ نسبی غیب کیا ہے؟ بعض بندوں کے مقابلے میں بعض کو اس کا علم دیا جاتا ہے لیکن اللہ کے اذن سے، اور یہ خاص لوگ بھی ہیں، مثلا انبیاء و رسل، ان کو کچھ خاص علم دیا جاتا ہے، یعنی کچھ غیبی امور میں سے چیزیں بتائی جاتی ہیں، مثلا وحی کا آنا، فرشتوں کا نظر آنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تھی تو آپ کو بہت ساری غیبی چیزیں دکھائی گئی تھیں، جس میں جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی۔ پھر اسی طرح سے نسبی غیب کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں
کہ جو لوگ سڑک پر ہیں ابھی اس وقت، ان کے لیے ہمارا عمل غیب میں ہے اور ہمارے لیے ان کا عمل غیب میں ہے. یعنی جو سڑک پر چل رہا ہے اس کو نہیں پتا ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا سڑک پر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسبی غیب. ٹھیک ہے جی، ایک تو میں نے نسبی غیب آپ کو انبیاء و رسول کے اعتبار سے سمجھایا اور ایک عام انسان کے اعتبار سے بھی سمجھایا. ایک ہوتا ہے حقیقی غیب، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اچھا، انبیاء کو جو غیب دیا جاتا ہے بذریعہ وحی، تو پھر انبیاء اس غیب کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو بذریعہ وحی جو بتاتے ہیں، انبیاء پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی امت کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے تک نہیں رکھتے اس کو. اور ان غیبی امور کو بتانے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ کچھ اسپیشل چیزوں کے بارے میں انبیاء کے ذریعے امت کو بتایا جائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، وہ ان غیبی امور کو ایز نالج لے سکیں. یعنی جو چیزیں ان کو نظر نہیں آتی ان کے بارے میں ان کو علم دے دیا جائے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو اور رسولوں کو کچھ خاص علم دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے واضح کیا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے یہ 2 فائدے ضرور پہنچتے. پہلا فائدہ، میں اپنے لیے خیر ہی خیر جمع کر لیتا. دوسرا فائدہ، میں نقصان کے آنے سے پہلے ہی پریکاشنز لے لیتا، مجھے نقصان ہوتا ہی نہیں. اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا گیا کہ آپ نذیر اور بشیر ہیں. آپ کا کام لوگوں کو اللہ کی وعید سے ڈرانا اور اللہ کے جو وعدے ہیں ان کی خوشخبریاں دینا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ میں فائدے جمع کر لیتا، نفع جمع کر لیتا، مثلا یہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ چل جاتا کہ قحط سالی آنے والی ہے تو آپ زرخیزی کے زمانے میں ہی اس کی پلاننگ کر لیتے. اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے ہی پتہ چل جاتا کہ مجھے فلاں نقصان پہنچنے والا ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ تمام پریکاشنز کو اختیار کر لیتے، تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لیتے. لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق ایمان رکھنے والوں کو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں. تو اس آیت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی وارننگ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں اعلیٰ ہیں، جو سید المرسلین ہیں، اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو کسی دوسرے کے لیے اس قسم کا اختیار ماننا کتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، کتنا گمراہ کن ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پاورز نہیں تو کسی اور کے بارے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ پاورز ہیں؟ تو نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اسی کو ہی پکارنا چاہیے. کسی دوسرے کو پکارنا کھلا شرک ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور انہوں نے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ کسی کی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے. یعنی قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا اس دن کے بھی یہ مالک نہیں ہیں. اور یہاں جو الا ما شاء اللہ کہا گیا ہے نا، مگر جو چاہے اللہ، اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک روایت آتی ہے. سیدنا قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا
تم لوگ شریک بناتے ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو، تم لوگ کہتے ہو جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تم لوگ کہتے ہو کعبہ کی قسم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھائیں تو اس طرح کہا کریں رب کعبہ کی قسم، اور ہر ایک شخص اس طرح کہا کرے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے اعتراض کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے درست ٹھہرایا اور کریکشن بھی کی کہ ایسے نہیں بولنا ہے نیکسٹ ٹائم مسلمانوں کو، کیونکہ لوگ ان جملوں کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں الفاظ کے انتخاب کا معاملہ انتہائی حساس ہے، بہت سینسٹیو بات ہے. یہ بات بہت قابل غور ہے. کیا بات؟ کہ شریعت میں الفاظ کے انتخاب کا معاملہ انتہائی حساس ہے. اچھا، ایک اور روایت بھی آتی ہے مسند احمد کی، جس میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اور اسی بات کو ہی یہ یہود آ کر کلیم کر رہا تھا کہ آپ بھی تو شرک کرتے ہو، آپ ہمیں بولتے ہو کہ ہم شرک کر رہے ہیں، آپ بھی تو شرک کر رہے ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اللہ کے ساتھ ٹھہرا رہا ہے، یعنی مجھے کس کے ساتھ برابر کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ برابر کر رہا ہے. ایسا نہ کہو بلکہ کہو جو اللہ نے چاہا. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بس اتنا ہی ہے. لیکن ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی اس سے پہلے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ ہیں کہ اس طرح کہا کرو جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں. اب اس پھر کو سمجھ لیجئے. کوئی ایسا عمل ہو جس میں اللہ کے بعد دوسرا بھی کر سکتا ہو یا کسی دوسرے نے کیا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی مشیت اور لفظ پھر سے دوسرے کی مشیت کو شامل کیا جائے. سب سے پہلے کیا کہا جائے؟ جو اللہ چاہے. اور پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ دوسرا بھی کر سکتا ہے یا دوسرے نے بھی کیا ہے تو پھر کا لفظ استعمال کر کے دوسرے کی مشیت کو شامل کیا جائے. پھر کا استعمال بہت ضروری ہے، ورنہ خالق اور مخلوق کے درمیان برابری لازم ہو جائے گی، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی اتنا ٹرکی ہے کہ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ چاہے پھر آپ بھی چاہیں. تو ایسا نہیں ہے. جو اللہ چاہے اور دوسرا ایسا شخص جو اس کام کو اللہ ہی کی توفیق سے کر سکتا ہو تو پھر کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ شخص بھی اس کو کرے. تو پہلی بات اس آیت سے کیا پتہ چلتی ہے کہ علم الغیب اللہ کے پاس ہے. دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. اور تیسری کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سید المرسلین ہیں عالم الغیب نہیں ہے. اسی لیے جو بھی غیب دانی کے دعوے کرتا ہے اس کو سخت ترین وعید بتائی گئی ہے، اور جو غیب دانی کے دعوے کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی غیب بتانے والوں کے پاس جا کر جو لوگ غیب پوچھتے ہیں ان کے لیے بھی احادیث میں وعید آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر دریافت کرے پھر اسے سچا سمجھے، یعنی جو کچھ کاہن نے بتایا ہے وہ سچ ہے، تو اس نے اس سے اظہار برات کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے.
یعنی اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جا کر کچھ پوچھتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے اور وہ اس کو سچ سمجھتا ہے، تو پھر اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کا وہ شخص انکاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب معلوم ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے جانتے ہوتے تو بہت سارے مسہیب سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات واضح ہے کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے میں خود کی کڑیاں چبھ گئی تھیں، ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے اور کتنے دن تک بیڈ ریسٹ پر تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ پریشان رہے تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک یہودی عورت نے خیبر کے ٹائم پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اس بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نوالا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی باخبر کیا کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ آپ نے تو وہ نوالا تھوک دیا، لیکن اس کھانے کو کھا کر آپ کے ایک صحابی شہید بھی ہوئے۔ اگر پتہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس چیز سے بچا لیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر اپنی وفات تک محسوس کرتے تھے۔ ایسے کتنے واقعات گواہ ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ بہت سارے نادان لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ شرک پر مبنی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو ایک عام انسان جس کو عالم کا مرتبہ دے دیا جاتا ہے یا عامل کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں اس کو تو بڑی خبر ہوتی ہے، بڑا پہنچا ہوا عالم ہے۔ کتنا زبردست طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کو ایکسپلین کیا۔ سورت چونکہ اینڈنگ پر ہے نا، تو آخری لیسن توحید پر مبنی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اس سورت کی ابتدا میں توحید پر بڑی بات ہوئی، اینڈ بھی توحید پر کیا جا رہا ہے۔ مکی سورت ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور مکی سورت میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا جاتا تھا وہ کیا ہے؟ توحید، اور دوسری بات قیامت کا آنا۔ مشرکین مکہ توحید کے بھی انکاری تھے اور قیامت کے آنے کے بھی انکاری تھے۔ تو یہ آیت شرک کی تمام جڑوں کو کاٹتی ہے۔ یہ بات کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے سردار ہیں، لیکن اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو کوئی اور، خواہ وہ کوئی نبی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، اس میں بھی یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کو نقصان پہنچائے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیبی امور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے پاتے تھے بذریعہ وحی، اور یہ آپ کی اسپیشلٹی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لوگوں کو دیتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر تھے۔ کس کے لیے؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، صرف ایمان والوں کے لیے کیوں کہا گیا یہاں پر؟ اس لیے کہ ہدایت سے فائدہ صرف اور صرف ایمان والے اٹھاتے ہیں۔